اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سماعت فرمایا تورات شریف کا، اس کے احکام کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی سب سے پہلی کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی کتاب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی اور آپ کو نبی اور رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں بھی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے بھیجا ان نبیوں کے نقش قدم پر، بِعِیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی والدہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا، ان کا نام لیا، کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، آپ کے باپ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی والدہ کا نام لیا حضرت مریم کا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات۔ کوئی بھی نبی کسی نبی اور کسی کتاب کی تکذیب نہیں کرتا، جھٹلاتا نہیں ہے، تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان سب کو ماننا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عطا کی اسے انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کا نام انجیل، قرآن میں اس کا نام آیا ہے۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ وہ کتاب بھی اپنے وقت میں ہدایت والی تھی اور نور والی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے، نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ اس وقت میں ہدایت تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، باقی ساری کتابیں، ان کے احکام، جو احکام نبی نے منع فرما دیے، جو منع نہیں فرمائے، وہ اسی طرح ہماری شریعت میں باقی رہے۔ لیکن جس کو منع فرما دیا، ان کی کتاب بھی منسوخ ہو گئی، اب اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات شریف دیکھی تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ جبکہ قرآن ہے تمہارے پاس، اب اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایمان سب کتابوں پر رکھنا ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، حق کتابیں ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب پر ایمان رکھنا ہے، کسی کو جھٹلانا نہیں ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، تو یہ لوگ وہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جب تورات شریف انجیل نازل ہوئی، اس وقت جو ان کتابوں کے مطابق، ان احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ پکے فاسق تھے، پکے کافر تھے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اگر ہم اس کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ہم بھی کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری سزائیں قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، نہ ہم اس کی آج تلاوت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔
بہت لوگ ہیں جو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا کیا ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا بھر کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، جگہ جگہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک کتاب کو نہیں سمجھتے۔ وہ رب کا کلام ہے، رب کی طرف سے آئی ہے۔ دنیا کے ساری کتابیں پڑھ لو، سارے تم جتنے علم ہیں حاصل کر لو، لیکن انسان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے تمہیں قرآن و حدیث کا ہی سہارا لینا ہوگا۔ اس کے بغیر تمہاری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ ہم اس قرآن سے کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اس قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کیا ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ جب اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ابلیس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ کتاب ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری زندگی قرآن پاک کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔